سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ خون کا عطیہ زندگی بچاتا ہے، لیکن کیا کسی کو بغیر ضرورت یا پھر غیر مناسب طریقے سے خون لگایا جائے تو اس کے مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا کہ یقیناً خون کا عطیہ جہاں کسی کی زندگی بچانے کے کام آتا ہے، وہیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ اگر بلا ضرورت، بلا تشخیص یا بغیر ڈائگنوسس کے کسی کو خون لگا دیا جائے یا پھر بلڈ بینک اور بلڈ ٹرانسفیوژن کی سہولتیں عالمی معیار کے مطابق نہ ہوں تو خون کا یہ عطیہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مشاہدے میں ہے کہ عموماً جسم میں فولاد یا فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے خون کی نارمل مقدار کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسے افراد کا انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن غیر ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات تو شدید خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایسے مریضوں کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی کہ انتقال خون کا طریقہ کار مؤثر اور درست نہیں۔ علاوہ ازیں غیر محفوظ انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژنز کئی عوارض لاحق ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے، مثلاً مختلف اقسام کے ہیپیٹائٹس، ملیریا اور ایڈز وغیرہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے دوسرے مریض میں ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی عموماً اسکریننگ کے لیے ڈیوائس میتھڈ کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، جس کے زیادہ تر نتائج تسلی بخش برآمد نہیں ہوتے، اور واضح رہے اسکریننگ کے لیے سب سے محفوظ طریقہ کار ایلائزا کہلاتا ہے، جو مستند ہے۔ نیز دنیا بھر میں NAT نیوکلک ایسڈ ایمپلیفیکیشن ٹیسٹنگ طریقہ کار سب سے زیادہ مستند قرار دیا گیا ہے، مگر پاکستان میں اس کا استعمال بہت محدود ہے کیونکہ اس طریقہ کار پر خاصی لاگت آتی ہے۔ غیر محفوظ انتقال خون کے حوالے سے اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بعض نجی بینکس محض پیسوں کے لالچ میں ایسا خون محفوظ کرتے ہیں جو کسی طور پر بھی صحت بخش قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر ہمارے یہاں تو خون دینے والوں کی اکثریت نشے کی لت میں بھی مبتلا ہے، جو محض پیسوں ہی کی خاطر خون دیتے ہیں، نہ کہ انسانی جان بچانے کے لیے، جبکہ اکثر ایسے افراد خون کے کسی عارضے میں یعنی بیماری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، جو کہ تو پھر وہ ایسا خون صحت کے بجائے مزید خرابی ہی کا باعث بنتا ہے۔